اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے آگے بڑھنے کی انتظامی یونٹ کے حوالے سے، اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے، اور مزید عوام کو، پبلک کو انگیج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ بھی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکیں جس طرح سے پی ٹی آئی کی جانب سے ہر بار کہا جاتا رہا۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کا ایک تو ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے، وہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے رہے ہیں اور جنوبی پنجاب صوبے کی بات وہ کرتے رہے ہیں، دیگر جگہوں میں بات کرتے ہیں، لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ان کے اور جو صوبے بنانا چاہتے ہیں ان کے درمیان ایک تو تعلقات ٹھیک نہیں، لیکن کیا اس سے کوئی اسپیس ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت آپ اس وقت صوبوں کی بات کر رہے ہیں، یہ صوبوں کی بات، اس سے گورننس کا مسئلہ حل نہیں ہونا، یہ کچھ اور کرنے کے لیے آپ بیسیکلی صوبوں کا شوشہ لے کر آئے ہیں۔ پرابلم اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صوبے ہیں، یعنی مثال کے طور کے اوپر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کیا عوام کی نمائندہ حکومت موجود ہے، کیا ووٹ سے پاکستان میں حکومتیں بنتی ہیں؟ جب آپ کے پاس بلدیاتی نظام ایک موجود ہے جس کو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ نے نہیں کیا، یعنی پنجاب میں 2.5 سال سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخاب نہیں کروا رہی، اگر سندھ کے اندر موجود ہے تو کراچی میں سوالات اٹھتے ہیں، اسی طرح سے خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے حوالے سے آپ جائیں نا، آپ یہ اختیارات دیں بلدیاتی نظام کو، اگر وہ ناکام ہو جائے گا تو ہم اگلی بات پہ چلے جائیں گے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نا ہمارے پاس اس وقت 4 لوگ ہیں، وہ نہیں چلا رہے، تو ان سے نہیں چل پا رہا تو ہم 400 لوگ کی ذمہ داری دے کے لینا چاہتے ہیں۔ آپ ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے، آپ کچھ اور چیز کو اسکریو کرنے کے لیے اس کا حل نکال رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، یہ بات بھی، یہ دونوں باتوں کے نہیں، اس کو انڈورس بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اچیو کچھ اور کرنا ہے، ٹیبل پہ کچھ اور ہے، اور اس سارے سینیریو کے دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس، آپ نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ آپ کرنے، نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمر۔ اسی کا جواب میں حماد حسن صاحب سے لینا چاہوں گی۔ حماد حسن صاحب لاسٹلی کامنٹ کیجیے گا، پھر میں احتشام صاحب کی جانب آنا چاہوں گی، پھر ہم کلوزنگ کی جانب بڑھیں گے۔ اب حماد حسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اب اس حوالے سے؟ جس طرح ظاہر ہے عمر کی باتیں بالکل ویلڈ بھی ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے، جو باتیں آپ نے کی، جو وعدے آپ نے کیے، جو دعوے آپ نے کیے، مہنگائی کو آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے، اب آپ کے پلے کچھ ہے نہیں، اور اب آپ بات کر رہے ہیں انتظامی یونٹ کے حوالے سے تو پھر وہاں پر بھی آپ کو مسائل ہیں، پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں تو ان کو بھی بالکل ہی نکال دیا جاتا ہے۔ سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور واقعی کیا ایسا ہی ہے کہ 28ویں ترمیم کو آنا ہے، اسی وجہ سے یہ سارے معاملات یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، موجودہ حکومت کو کون سی کامیابی ملی ہے؟ یعنی حکومتی بیانیاں 2 حوالوں سے بنتا ہے۔ ایک، آپ معیشت کو بہتر بنائیں، عوام کو ریلیف دیں۔ دوسرا، آپ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں اور یہاں پر سرمایہ کاری آئے آپ کے ملک میں، صورتحال بہتر ہو، دوسرے سرمایہ کار آپ کے ہاں آئے اور آپ کی معیشت اٹھے۔ تو یہ دونوں آپ دیکھ لیں، معیشت اورنگزیب صاحب کے پاس ہے، اور کون سی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہے؟ روز روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، عوام پر ٹیکس کا بوجھ لادا جا رہا ہے، تو کون سی کامیابی ملی ہے؟ ٹھیک ہے، ماضی میں شریف فیملی کا ٹریک ریکارڈ دوسروں کی نسبت اچھا رہا تھا، لیکن اس بار تو ایک بدترین ناکامی کا سامنا ہے۔ دوسرے جو امن و امان کی صورتحال ہے، تو اس کے منسٹر محسن نقوی صاحب ہے، کیا یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب ان کو لے کے آئے ہیں؟ ظاہر ہے دونوں کو وہ لے کے نہیں آئے، اور دونوں کے پاس وہی چیزیں جس سے حکومت کا بیانیہ بنتا ہے، جس سے حکومت کی ڈیلیوری بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے دہشت گردی کی، پختونخوا کے اندر کیا صورتحال ہے، راولا کوٹ کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کا اپنے منسٹروں پر کنٹرول نہ ہو، جب منسٹر آپ کو جواب دہ نہ ہو، جب وہ کابینہ کے اجلاس میں نہ آ رہے ہو، جب وہ آپ کے کابینہ کا رکن ہوتے ہوئے بھی نظام پر تنقید کرے، تو پھر آپ کیا بیچیں گے؟ پھر کون سی مقبولیت رہ جائے گی آپ کے پاس؟ آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا اور نہیں رہا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں، عمران خان یقیناً مقبول ہے، لیکن اس مقبولیت میں کون سا تعجب ہے؟ بھٹو صاحب اقتدار سے نکلے اور جیل میں ڈالے گئے تو ان کی مقبولیت آسمانوں کو چھونے لگی۔ پھر وہ گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ حیدرآباد اور سکر میں جیلیں کاٹتی رہی،
उनकी मकबूलियत का आलम ये था कि जब वो लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी 10 अप्रैल 1986 को, एहतशाम साहब बेहतर जानते हैं, 1986 को वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी, 10 लाख लोगों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल और इब्तिला का जमाना आया तो पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन 15 सीटों पर हुआ था, 14 सीटें वो जीत गए थे, इमरान खान सिर्फ 1 सीट जीत गए थे। जाहिर है इस वक्त इमरान खान मजलूम है तो मकबूल रहेंगे, लेकिन फिर उनकी डिलीवरी की तरफ आते हैं कि कल वो इक्तदार में आएंगे, कल क्या फिर किसी बशीर मेमन को बुलाएंगे और कहेंगे कि फला फला पे ये केसेस बनाए, कल फिर स्टेज पर खड़े होकर कहेंगे कि वही तो मैं फांसी दूंगा, तुम्हारी मोंचे उतरवा दूंगा, तुम्हारा एसी। भाई सियासी कुव्वतें जब तक आईन और कानून के रास्ते पर नहीं आती, जब तक वो 1 पॉइंट एजेंडा पर मुत्तफिक नहीं होती, फिर बारी बारी सबके साथ यही होता रहेगा जो बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के साथ होने के बाद आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है। लेकिन ये सियासतदान इन्होंने सीखा क्या, इन्होंने जो इक़्तिदार देखा लंगड़ी लूली जमहूरियत और कमजोर तरीन इक़्तिदार, उसकी तरफ भागते चले गए। न फिर बयानिया दिखाई देता है, न जमहूरियत दिखाई देती है, ना ही कानून की सुपरमेसी दिखाई देती है। कल नवाज शरीफ आई, ठीक है हमाद हसन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वक्त बहुत शॉर्ट है, बस मैं लास्ट कमेंट लेना चाह रही हूँ एहतशाम साहब का। देखिए आखिरी बात मारूफ है, देखिए हमारे ब्लेम गेम, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, तनकीद बराए तनकीद है, सब कुछ होता रहा है। इलेक्शनों को अब मैं बार बार ये बात कहता हूँ, 2071 के बाद 11-12 इलेक्शन हुए, मैंने सारे कवर किए हैं, सारे ऐसे इलेक्शन थे। 2018 में जब पीटीआई को लेके आए थे, वो क्या सही इलेक्शन था? किस तरीके से आरटीएस बैठा था, 32 सीटें फालतू किस तरह दिलवाई गई, ये किसको नहीं पता। फिर आपने देखा गैर मकबूलियत उनकी 3.5 साल में कितनी हुई थी, 18 बाई इलेक्शन हुए, उनमें से 18 में से 1 जीते थे, 17 बाई इलेक्शन हार गए थे। इतनी ज्यादा जिसको कहते हैं अनपॉपुलरिटी उनकी हो गई थी। देखिए सवाल ये है कि गलतियां सबने की हैं, अब सवाल ये है कि कोई तो आए जो इस मुल्क को फिक्स करे, उसके लिए तो बहुत बड़ा कंसेंसस करने की जरूरत है। ये अपनी जात से सारे बाहर नहीं निकलते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।